بل کلنٹن کے جو حوالہ آپ نے دیا کہ جو انہوں نے کہا وہ کوٹ کیا گیا اس بک کے اندر، وہ دے سینس کہ اصل میں کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ امریکن پریزیڈنٹ، ان کی طرف بڑی نگاہیں تھیں کہ وہ کوئی اسٹیٹمنٹ اس پر دیں گے. انہوں نے ایک تو 1500 سال پرانا ایشو سے قرار دے دیا، اس سے جرمنی جاپان کا بارڈر یاد آ گیا. عمران خان صاحب کا جی، اور انہوں نے کہا یہ خود ہی سالو کر لیں گے آپس میں مل جل کے، یہ ہوتا رہتا ہے. اس سے کیا مراد ہے ان کی کہ وہ یہ جانتے ہیں انڈین پیٹرنز کو کہ یہ ان کا ڈیزائن ہی ایسا ہے اور وہ کر ہی لیں گے اس طرح سے؟ میرا نہیں خیال ڈونلڈ ٹرمپ کو خاص بریف ملی ہے ان کو. 1500 سال پرانا مسئلہ ہے جی، بیوقوف قسم کا جواب ہے. یہ کہہ سکتے تھے کہ پارٹیشن سے، مگر میرا خیال انہیں یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ پارٹیشن ہوئی کب. انہیں صرف اتنا پتا ہوگا کہ کشمیر تو یار پتہ نہیں کب سے سنتے آ رہے ہیں، ان کی لڑائی جھگڑے چل ہی رہے ہیں. تو اس سے زیادہ ان کو نہیں پتا، کوئی ان کی بریفنگ نہیں ہوئی، کوئی انہوں نے توجہ نہیں دی. اب وہ یہ کسی کی سائیڈ نہیں لینا چاہ رہے. وہ ٹیررزم کو تو سارے کنڈیم کرتے ہیں، مگر انڈیا بڑا مایوس ہوگا کہ آج ڈونلڈ ٹرمپ نے، پہلے بھی وینس نے بھی کچھ نہیں کہا، انڈیا میں ہوتے ہوئے انہوں نے کچھ نہیں کہا، اور سوائے یہ کہ جی ظاہر ہے ٹیررزم کو کنڈیم کرتے ہیں. ابھی کسی بیرونی ملک نے انڈیا کا ساتھ نہیں دیا اس کے کہ پاکستان کی طرف سے یہ ہوا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا بڑا مایوس ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس قسم کی بات کی ہے، جو بیسکلی ایک اگنورنٹ پریزیڈنٹ کی بات ہے. یہ اسی طریقے کی بات ہے کہ مجھے یاد ہے کہ جب جنرل مشرف نے اسے پاور سیز کیا تھا، تو اس وقت بھی کسی نے اس وقت کے پریزیڈنٹ کو پوچھا تھا کہ یہ مشرف سیز پاور، پریزیڈنٹ بش تھے، تو اس کے بارے میں آپ کو کیا پتا ہے؟ تو پریزیڈنٹ بش کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ پریزیڈنٹ مشرف کون ہے. بعد میں بڑی دوستی ہو گئی. اور یہ جو ہے صاحب ٹرمپ صاحب یہ کہتے ہیں میں تو دونوں لیڈرز کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، یہ ہوا ہے. انہیں پوچھ لیں کہ جنرل آرمی چیف کا پورا نام کیا ہے تو ان کو نہیں پتا ہوگا. لیٹ می ٹیل یو دس. اور نریندر مودی کا بھی میرا خیال نام انہیں صرف مودی پتا ہوگا، نریندر نہیں پتا ہوگا. تو دس از دا وے دی امریکنز آر. تو آئی تھنک بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے فرام دی انڈین پوائنٹ آف ویو کہ ان کے لیے حمایت نہیں دی امریکہ نے. رائٹ. اور مین وائل سعودی عربیہ اور ایران کا ایکٹیو ہونا اور کال کرنا اور بات کرنا ڈیفیوز کرے گا سچویشن کو؟ نہیں کرے گا، بیکاز انڈیا ول ناٹ ایکسیپٹ اٹ. اوکے، دیکھیں نا، انہوں نے کہا کہ ہم وی آر ریڈی ٹو پلے اے رول. ایران نے بھی کہا ہے، سعودی عربیہ نے بھی کہا ہے، ٹھیک ہے. اور انڈیا از کلوز ٹو ایران اینڈ ٹو سعودی عربیہ، مگر انڈیا نے کوئی جواب نہیں دیا. انڈیا جواب نہیں دے گا، مگر اگر وہ رول پلے کریں گے تو یہ سارا جو ایٹماسفیئر ہے یہ ٹھنڈا ہو جائے گا نا. یہ بالکل جسے کہتے ہیں نا، یہ ساری جو ڈرامہ ہو رہا ہے انڈیا کے اندر، یہ تو راتوں رات جو ہے ڈیفیوز ہو جائے گا کہ وہ آ گئے جی، وہ یہ ہو گیا جی، وہ ہو گیا جی. انڈیا ڈزنٹ وانٹ ٹو ڈسکس اینی تھنگ وتھ پاکستان. انڈیا ڈزنٹ وانٹ ٹو ڈیفیوز دا سچویشن. انڈیا ڈزنٹ وانٹ ٹو ہیو اے نیوٹرل انکوائری. میتھڈ ٹو میڈنس. سو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بھارتی جو ارادے تھے، جو ٹارگیٹس انہوں نے اچیو کرنے تھے، ابھی تک وہ اچیو نہیں کر. ان میں تھوڑا چینج کی ضرورت ہے، یہ انڈیا کو محسوس. مگر ایک بات میں کہنا چاہوں گا اگر ٹائم ہے تو. جی. تو بات یہ ہے کہ ایک پوائنٹ اور ہے. کیا؟ اگر یہ تو خیر انہوں نے یہ بات کہی ہے نا، انہوں نے یہ کہا کہ ہم جعفر ایکسپریس کی بھی انکوائری جو ہے وہ بھی ہم کہتے ہیں نیوٹرل ایکسپرٹ کر لیں. اب وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ ان کی طرف سے اگریڈ ہے کہ نیوٹرل ایکسپرٹ کر لیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ کنونسڈ ہیں کہ انڈیا میں اس کا ہاتھ ہے، فٹ پرنٹ انڈیا کا نکلے گا. اگر تو یہ اپنی انہوں نے دو باتیں کر دی نا. ایک یہ کہ اس کی انکوائری کر لیں نیوٹرل، تو اس کی کانفیڈنس کے ساتھ بندہ کہتا ہے نیوٹرل لے آؤ، ان کو پتا ہے کہ اس میں انڈیا کا ہاتھ ہے. ادھر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کر لیں، ان کو وہ کبھی نہیں کریں گے بیکاز ان کو پتا ہے ہماری ڈیپ اسٹیٹ کا ہاتھ ہے، تو وی ڈونٹ وانٹ اٹ کمنگ آؤٹ. تو یہ آئی تھنک دس واز اے گڈ انیشیٹو بائی پاکستان. پہلے دن ہی کر لیتے تو وڈ ہیو بین ایون بیٹر، مگر اچھا کیا انہوں نے یہ بات کر دی. اور میں یہ سمجھتا ہوں اس بات کو ہر روز دہرانا چاہیے، اور اس کو ایک انٹرنیشنل لیول پہ جانا چاہیے کہ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ دے شوڈ بی این انٹرنیشنل انکوائری. ہمارے اوپر بڑے سنگین قسم کے الزام لگے ہیں، اینڈ وی ڈیمانڈ دیٹ دے شوڈ بی این انٹرنیشنل انکوائری. اور صرف یہ نہیں، وہ بھی جو ٹیررزم پاکستان میں ہو رہی ہے اور جو انڈیا میں ہو رہی ہے، اس سب چیز کے اوپر یونائٹڈ نیشنز ایک کمیٹی بنائے اور انکوائری کرے. اور دونوں ہم پورا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، اور پھر دیکھیں انڈیا کیا کہتا ہے. روز یہ موقف دہرانا چاہیے اور اس پہ بھارت کو جواب دینے پڑے کہ کہیں نہ کہیں تو آپ شکنجے میں آئیں گے جب آپ اس طرح کے الزام لگائیں گے. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. میرا خیال ہے سوال و جواب کا سیشن کر لیا جائے، کیونکہ کافی بے چین ہے پاکستانی عوام اور بہت سے پہلو وہ اس کانفلکٹ کے جاننا چاہتے ہیں کہ آخر یہ ختم کب ہوگا اور یہ شروع کب ہوا. کراچی سے عبد الولی خان. پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے حوالے سے جو آپ کے 2 شوز ہوئے تھے، دونوں میں نے دیکھے. آپ نے تمام پہلوؤں پہ تقریباً اچھے سے روشنی ڈالی ہے. تاریخ کا طالب علم ہونے کے ناطے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اور بھارت کے مابین تلخی جو ہے یہ کالونیل لیگیسی کا بوجھ ہے جسے وہ اتارنے میں ناکام ہو چکے ہیں، یا پھر یہ تقسیم مغل ایرا کے اقدامات ہیں
जिसे पाटना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। तो बराए करम तस्वीर की रोशनी डालिए ताकि तमाम पहलुओं से आगाही हो सके। जी मेहरबानी। तारीख़ का सवाल है, मैं मुख्तसर बात करता हूँ क्योंकि ये तो इसमें तो बहुत सीरियस एकेडमिक वर्क भी किया गया है ऑन ऑल साइड्स ऑफ दिस इशू। देखिए हिंदू मुस्लिम क्लैशेस तो मुग़लों के दौर में भी थे, कम्युनलिज़म इंडिया में हमेशा थी, मगर ये बरतानिया जब राज कर रहा था यहाँ हिंदुस्तान में तो सबको पता है कि उनकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी इन ऑर्डर टू कंसोलिडेट पावर। तो वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के अंदर कम्युनलिज़म को शय मिली और हिंदू मुस्लिम फ्रॉम टाइम टू टाइम राइटिंग भी होती रही। सो ये मुग़लों के दौर से लेके आज तक कम्युनलिज़म रही है, मगर अकबर के दौर में ये कम थी और औरंगज़ेब के दौर में ये ज़्यादा थी। और वो आपको पता ही है, और अकबर को क्यों पसंद किया जाता है, बिकॉज़ वो कहते थे कि हर मज़हब जो है उनके लिए इक्वली प्यारा है, और औरंगज़ेब जो थे वो इस्लाम पसंद थे। तो इसलिए इंडिया में औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ काफ़ी महाज है। आजकल भी आप देख रहे हैं वो किस किस्म की बातें होती हैं वहाँ। मगर इससे ज़्यादा पार्टीशन के बाद जो कम्यूनल राइटिंग हुई वो भी बड़ी, उसकी भी बहुत अहम रोल है इन दिस हिंदू मुस्लिम इशू। अगर तो पार्टीशन वायलेंस के बगैर हो जाती तो शायद ये ना ऐसी ये उभरती ना, मगर क्योंकि फिर बड़ी सीरियस किस्म की राइटिंग हुई और माइग्रेशंस हुई और ब्लडशेड हुआ, तो वो भी एक हिस्टोरिकल मेमोरी में वो बात भी चली गई ऑन बोथ साइड्स। जो लोग छोड़ के यहाँ आए एंटी इंडिया, और जो लोग रह गए वहाँ, जो हिंदू रह गए वो हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, उनकी भी बड़ी खौफनाक किस्म की मेमोरीज थी। सो ऑन बोथ साइड्स पार्टीशन वाज अ वेरी ब्लडी एनकाउंटर, एंड वो भी एक मेमोरी के अंदर है। फिर टेक्स्ट बुक्स लिखनी शुरू हो गई हमारे यहाँ भी और उनके यहाँ भी, जिन्होंने तारीख़ जो है उसको इन हिंदू मुस्लिम कम्यूनल फैशन उसको पेश किया दोनों साइड्स की तरफ से। और ये टू नेशन थ्योरी जो थी ये दोनों ने तस्लीम की। उनको भी इसका फ़ायदा था, हमें भी इसका फ़ायदा था कि हिंदूज़ अलग हैं और मुस्लिम अलग हैं। हमने तो यहाँ पाकिस्तान में तो हिंदू रह ही बहुत थोड़े गए थे, तो हमें तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी का इतना इशू नहीं था, मगर इंडिया के अंदर इट बिकेम अ बिग इशू बिकॉज जो मुस्लिम्स रह गए थे दे वर सीन एज फिफ्थ कॉलमनिस्ट्स। मगर कांग्रेस बड़ी एक सेकुलर किस्म की सियासी जमात थी, और उस वक़्त नेहरू की जो सोशलिज़म थी वो भी एक सेकुलर सोशलिज़म थी, तो वो इतनी उभरी नहीं, इतनी एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट इतना नहीं बना जितना आज है। ये तो बीजेपी की राइज़ के साथ एक पूरा एक नया डायमेंशन वहाँ खड़ा हो गया है, जो कि नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद से लेके आज तक जिसको प्रमोट किया, और जिसकी वजह से आज वहाँ एक बिल्कुल एंटी मुस्लिम महाज बन गया, और सिटीज़नशिप तक की डिनाइल अब वहाँ हो रही है। और ये एक फाशिस्ट किस्म की हुकूमत वहाँ एक ऑपरेट कर रही है, जो कि मीडिया को भी साइलेंस कर रही है। इसके अलावा एक नई जनरेशन्स पैदा हो गई है ना, वो पुरानी जनरेशन्स जो इकट्ठी रहती थी, काम करती थी, प्यार मोहब्बत होती थी, और फिर थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े भी चलते रहते थे लोकल लेवल पे, वो जनरेशन्स वाइप आउट हो गई हैं। अब नई जनरेशन्स आ गई हैं जिन्हें तारीख़ का कोई ख़ास पता नहीं है, और वो वही है तारीख़ उनको समझ, जो कि अब बीजेपी ने 2000 से लेके आज तक जो बीजेपी बीज बो रही है, ये नई जनरेशन जो है वहाँ भी यूथ बल्ज है, वहाँ भी इसी किस्म की सिचुएशन है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जैसे यहाँ इस्लामाइजेशन हुई और वहाँ हिंदुआइजेशन हो गई। यहाँ ज़ियाउल हक साहब ने इस्लामाइजेशन का बीज डाल दिया, जो कि एक्सक्लूसिविस्ट किस्म की तंजीम थी, और उधर बीजेपी ने हिंदुत्व और अखंड भारत की बात करनी शुरू कर दी। आखिर में हिंदुस्तान ने जब ये फ़ैसला किया था कि वो एटम बम बनाएगा, तो उसके पीछे एक इंटरेस्टिंग सोच थी। वो सोच ये थी कि अब नेशन स्टेट्स के तौर पे हमने नहीं देखना दुनिया को, हमने दुनिया को देखना है एज सिविलाइजेशनल स्टेट्स, नॉट एज नेशन स्टेट्स। सिविलाइजेशन वो कहते थे एक क्रिश्चियन सिविलाइजेशन है, उसके पास बम है। एक ज्यूइश सिविलाइजेशन है, उसके पास भी बम है। एक अब इस्लामिक सिविलाइजेशन है, उसके पास भी बम आ गया है। एक एथियस्ट सिविलाइजेशन है सोवियत यूनियन, उसके पास भी बम आ गया है।